الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ہماری نسلیں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں تربیت اولاد کے متعلق اور نسلوں کو سنوارنے نکھارنے کے متعلق بھی گفتگو ہوئی، اور مزید یہ سلسلہ انشاءاللہ الکریم ابھی جاری رہے گا۔ آج بھی ایک بڑا ہی خاص ٹاپک لے کر آیا ہوں ہماری نسلیں اس پروگرام میں، انشاءاللہ وہ عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیجئے۔ الحمدللہ، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور اب تو بس چند ہی دنوں کے بعد عن قریب وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس کو تو ماہ درود پاک کہا جاتا ہے، جس مہینے کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ ربیع النور میں خصوصیت کے ساتھ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو ماہ درود کی آمد ہونے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آنے والا ہے، اور انشاءاللہ الکریم بڑی دھوم دھام سے منائیں گے، ہر سال کی طرح اس سال بھی اور مزید اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ الکریم منائیں گے۔ ایف جین چینل پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے متعلق اور برکات میلاد کے متعلق، ثبوت میلاد کے متعلق، جی ہاں، یہ میلاد پاک ویسے تو میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بس وہ تذکرہ نکلتا ہے تو من چاہتا ہے کہ بس گفتگو ہو تو حضور کی ہو، باتیں میرے حضور کی ہو۔ اور جو میں نے کہا باتیں میرے حضور کی، یہ بھی پروگرام انشاءاللہ الکریم اسٹارٹ ہونے والا ہے۔ تو مختلف پروگرامز آپ ایف جین چینل پر ربیع النور شریف میں دیکھیں گے انشاءاللہ، ابھی سے نیت فرما لیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک فضیلت میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر صبح میں 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بعض اوقات اس طرح کے فضائل سنتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یوں ہی سن کے اور بیان کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں شفاعت کیا ہے، کتنی ضروری ہے۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن اس کا احساس ہوگا کہ قیامت کے دن جس کو شفاعت مصطفیٰ نہ ملے گی کیسا محروم ہوگا، کہ اس کے سامنے شفاعت مصطفیٰ کی بدولت لوگ داخل جنت ہو رہے ہوں گے، جہنم کی آگ سے نکالے جا رہے ہوں گے، اور بخشش کے گویا پروانے تقسیم ہو رہے ہوں گے، لیکن شفاعت مصطفیٰ جس کے حق میں نہ ہوئی، وہ محروم شخص ہوگا، وہ وہاں پر کھڑا کھڑا تک رہا ہوگا۔ تو آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانگیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو درود پاک پڑھنے کی نیت فرما لیجیے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ الکریم جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں ہم اسپیشلی بیٹی کی تربیت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ جی ہاں، ایف جین چینل کے ناظرین، یہ بیٹی کی تربیت کا جو موضوع ہے بڑا وسیع ہے اور بڑا حساس ہے،
اور اس پر میں چند مدنی پھول انشاءاللہ الکریم آج کے اس مختصر سے ایپیسوڈ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو میرے پاس پوائنٹس کافی ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے ٹائم میں آپ کو میں ایک ایسا ایک نصاب دینے میں کامیاب ہو جاؤں کہ جو بیٹی کی تربیت کے لیے مفید ترین ثابت ہوں۔ اور بیٹی کی تربیت کرنے میں کن کن پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا ہے، اور کن کن پوائنٹس کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے، کن کن مدنی پھولوں کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے بیٹی کی تربیت کرنی ہے، یہ بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے آج میں چاہوں گا کہ اس ایپیسوڈ میں بیٹی کی فضیلت پر بھی کچھ کلام کرو۔ جی ہاں، یہ یوں سمجھے کہ ہمارے معاشرے کی ایک ناقدری ہے، ناقدری کہہ لیں یا پھر ایک محرومی کہہ لیں، ایک ایسا المیہ بن چکا ہے کہ بیٹی کی ولادت کو اچھا نہیں مانا جاتا، اور مختلف قوموں میں الگ الگ انداز سے اس کو نہ جانے کسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کے بیٹی کی ولادت کو معاذ اللہ رب العالمین منحوس کہا جاتا ہے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اسلام وہ دین ہے کہ جس نے عورت کو عزت بخشی ہے۔ اگر میں زمانہ جاہلیت کی بات کروں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، اس وقت کا جو حال تھا بالکل ایسا ہی تھا کہ بیٹی کی ولادت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ حد تو یہ تھی کہ بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اس کو زمین میں زندہ دفنا دیا جاتا، اس کو منحوس سمجھا جاتا۔ جب وہ اپنے ناپاکی کے ایام میں ہوتی، اگر کوئی بڑی ہو بھی گئی، بچ بھی گئی، تو جناب اس کو دور دور رکھنا، اور جناب اس طرح کی جو ہے وہ کیفیات ہوتی تھی، اور سوائے صرف ایک مشین کے، سوائے ایک یوں سمجھے کہ صرف ایک گھر کا ایک خراب سا ایک آئٹم ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام جب جگمگایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، تو الحمدللہ بیٹیوں کے فضائل کو بیان کیا۔ تو میں چند پہلے فضیلتیں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، تاکہ اگر ہمارے یہاں پر یہ اللہ کی رحمت، یہ اپنے باپ کی گڑیا، اپنی ماں کی نور نظر، جی ہاں، محبت کرنے والی، گھر کا خیال رکھنے والی اور بے انتہا محبت کرنے والی بیٹیاں جب گھر میں پیدا ہوں، تو تنگ نہ دل کو کیا جائے، بلکہ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ یہ فضیلت یہ بھی ایک نیت ہے کہ اس لیے میں بیان کروں، چونکہ جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو ہمارے یہاں پر جناب والد صاحب بھی خوش ہیں، تو جناب ماں کے تو جناب بولتے ہیں نا کہ وہ ساری خواب پورے ہو گئے، اور پورے خاندان میں جناب لڈو بانٹے جا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور جناب پارٹیوں کے سلسلے چل رہے ہیں، دعوتوں کے سلسلے چل رہے ہیں، خوب جناب کالز ہیں، میسیجز ہیں، اسٹیٹس ہیں، میرے گھر پہ بیٹا ہوا ہے، میرے گھر پہ بیٹا ہوا ہے، دادا ہے تو میرے گھر پہ پوتا ہوا ہے، اور جناب چاچا ہیں تو میرے گھر پہ بھتیجا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جناب خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا ہے ایسا کہ جب بیٹی ہوتی ہے تو جناب وہ مٹھائیاں اور یہ خوشیاں تو دور کی بات ہے، اس کے موبائل کا نیٹ ورک ہی غائب ہو جاتا ہے۔ وہاں تو بیٹا تھا تو جناب خوب کالز لگائے جا رہے تھے، یہاں بیٹی ہیں تو موبائل میں اس کے نیٹ ورک ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا جناب؟ وہ گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو بھائی خوشیاں منائی ہے، اللہ کی رحمت تشریف لائی ہے، اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ اور بالخصوص اس میں جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، یا میں یوں کہوں کہ عورتیں ہوتی ہیں جو بڑی بڑی ہوتی ہیں گھر کی، وہ بعض اوقات اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی، کیا ہوا؟ وہ بیٹی ہوئی ہے۔ ہاں بیٹی ہو گئی؟ بیٹی کیسے ہو گئی؟ ارے تو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس کی حکمت۔ ایف جین چینل کے ناظرین اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی غور کریں، کیا اس میں اس کا قصور تھا جس نے اس کو جنا ہے، یعنی اس کی ماں؟ نہیں نا، اللہ پاک جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ پاک جسے چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور ہم سب کو اللہ کی تقسیم پر راضی
رہنا چاہیے۔ آئیے بیٹیوں کے فضائل پر انشاءاللہ الکریم چند احادیث یہاں پر ذکر کرتا ہوں تاکہ بیٹی کی اہمیت ہمارے دل میں اجاگر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، داخل جنت ہونے کی بشارت ہے، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، تو قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں۔ سبحان اللہ، یعنی جنت میں داخلہ اور پھر قیامت کے دن قرب مصطفیٰ، کتنی سعادت کی بات ہے۔ یہ اس کو ملے گی کہ جو بیٹیوں والا ہوگا اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا ہوگا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں اور پھر وہ ان کا نکاح کر دیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ احادیث بیٹیوں کی پرورش، محبت اور شفقت کے ساتھ ان کا خیال رکھنے کی فضیلت کو بیان کرتی ہے اور ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دیتی ہے جو اپنی بیٹیوں کا صحیح طریقے سے خیال رکھتے ہیں۔ اب ہمارا انداز بیٹیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ بھی سنتے چلیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر میرے پاس آئیں۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، بیٹیوں کے ساتھ انداز کیسا ہو۔ آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر میرے پاس آئی، میں نے اسے 3 کھجوریں دی، اس نے 1 کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو دی اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی۔ اتنے میں اس کی ایک بیٹی نے کھجور کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے وہ کھجور بھی اپنی بیٹی کو دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مجھے اس کے اس عمل پر بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے اپنے لیے کچھ باقی نہیں رکھا، جو کچھ تھا، جو کھجوریں تھی، وہ اپنی بیٹیوں کو دے دی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے یا اسے دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹیوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ اور بیٹیوں کا اکرام اور تعظیم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی پیاری صاحب زادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی تھی۔ آپ بیٹیوں والے تھے، میرے آقا بیٹیوں والے ہیں، تو پھر آج اگر ہمارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو تو پھر ہم کیوں عار محسوس کریں، کیوں شرمندگی محسوس کریں، اور کوئی یہ کہے کہ یار جناب معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا ہے، جو سمجھتا ہو برا سمجھے۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، آپ پہل کریں، آپ اپنے گھر میں جناب خوشیوں کا ماحول بنائیں کہ الحمدللہ میرے گھر میں بیٹی آئی ہے، رحمت آئی ہے، تو اللہ نے چاہا تو اس کا بہت فائدہ ہمیں نصیب ہوگا۔ اور بھی روایت یہاں پر میرے پاس موجود ہے، لیکن چونکہ میں نے کچھ پوائنٹس بیان کرنے ہیں کہ بیٹی کی تربیت کا سلسلہ کیسا ہو اور انداز کیسا ہو۔ FGN چینل کے ناظرین، میں بیٹے کی تربیت کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا، یقیناً بیٹے کی تربیت بھی بہت ضروری ہے، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بیٹی کی تربیت اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے، چونکہ ایک بیٹی جو آج آپ کی گود میں ہے، آج آپ کے گھر میں ہے، یہ تھوڑی بڑی ہو رہی ہے، یہ 9 سال کی ہوئی، یہ بالغہ ہوئی، یہ مزید اور بڑی ہوئی، بالغہ ہونے کے بعد ایک عمر کے بعد پھر اس کا نکاح ہونا ہے، تو یہ آج بیٹی ہے، لیکن اس کا رول کل کو دوسرا ہوگا۔ یہ جناب کسی کی بیوی ہوں گی، کسی کی بہو ہوں گی،
پھر کل کو یہ ماں بنے گی. یعنی جو بیٹی آپ کے گھر میں ہے وہ محض صرف آپ کی بیٹی نہیں رہے گی. زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے اس کے منصب چینج ہوں گے، اس کی ذمہ داریاں چینج ہوں گی. تو آپ ذرا غور کریں کہ ایک فرد جو آج آپ کے گھر میں ہے، آپ کی بیٹی ہے، لیکن اتنے بڑے منصب پر اس نے جانا ہے، مختلف رشتہ داریاں اس سے جناب وابستہ ہوں گی. آج وہ آپ کے گھر میں ہے لیکن کل کو کسی کے خاندان میں جا کر اس خاندان کی عزت ہوں گی. تو آپ کو اپنی بیٹی کی تربیت میں کس اہم ترین طریقے اور انداز سے تعمیری کام کرنا ہے، کیسا اس کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ جہاں جہاں جس رشتہ داری سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ بیوی ہو تو بہترین بیوی ہو. آپ کو تیار کرنا ہے کہ اگر وہ ماں بنے تو وہ بہترین ماں بنے، اگر وہ بہو بنے تو وہ بہترین بہو بنے. اور یہ تو چلے ایک ایج کے بعد، شادی اور نکاح ہونے کے بعد کا سلسلہ ہے، لیکن جب تک وہ گھر میں بھی ہے تو گھر میں بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میں حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے. عموماً ایف جی این چینل کے ناظرین، عموماً آج جو ہمارے معاشرے میں کئی گناہ عام ہیں یا بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ہماری بچیوں کی اچھی تربیت نہ ہونا ہے. آج جو لڑکیاں معاذ اللہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں، بے حیائی کے نام پہ نہ جانے کیا کیا طوفان بدتمیزی لگایا ہوا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. نہ جانے کیسے کیسے عیاشیوں کے اڈے آباد ہیں، اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو گناہوں میں ملوث ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، جو جانتے ہیں، جو ہو سکتا ہے اگر تھوڑے بہت نیوز سے اگر وابستہ ہوں. میں یوں تو مشورہ نہیں دیتا کہ جناب جس طرح ایک بے حیائی کے ساتھ سلسلہ ہوتا ہے ان چیزوں کو جاننے کا، لیکن ظاہر دنیا میں رہتے ہیں، چیزیں معلوم پڑی جاتی ہیں. اب تو موبائل ہمارے پاس ہے، کئی ایک سورس ہیں کہ یہ معلومات مل جاتی ہیں. تو آج جو پورا یہ گناہوں کی یلغار ہے، اس میں نہ جانے کتنی عورتوں کا کردار ہے. کیا یہ معاشرے کا فرد نہ تھی؟ آپ دیکھیں، اگر کسی عورت کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہوا جو ایک پورے ملک کا اگر مدعا بن گیا کہ جناب اس کے ساتھ ایسا ہوا یا اس نے ایسا کیا، یا جناب ایسی جو ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں، تو اگر یہ اس کی تربیت کی ہوئی ہوتی یا پھر جناب یہ ایک اچھی تربیت کے ساتھ پروان چڑھتی، تو شاید یہ باحیا ہوتی، شاید یہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے والی ہوتی. جو بھی اس کی گیدرنگ ہے، اس کی سہیلیوں کی گیدرنگ ہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ میں ہے، ایک شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تو وہ باحیا ہوتی. آج کا سب سے پہلا پوائنٹ میں نے یہ لکھا ہوا ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، کہ بچیوں کو بچپن ہی سے تربیت میں سب سے پہلا یہ اہم ہمیں رول ادا کرنا ہے. جو پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں بچپن ہی سے اپنی بیٹی کو حیا کی تعلیم دینی ہے، حیادار بنانا ہے. اب حیا جتنی زیادہ اتنا اچھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عملی طور پر بھی آپ کو اس کا سپورٹ کرنا ہے. وہ کس طرح؟ اس کے لیے جب آپ کپڑوں کا انتخاب کریں تو کپڑے مہذب کپڑے ہوں. یعنی اگر بچپن ہی سے بچیوں کو شارٹ کپڑے پہنانے کا اگر سلسلہ ہوگا تو ظاہر ہے اب جب اچھا والدین اس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے، چلیں ابھی اس کو اگر ہاف آستین کے ہم کپڑے پہنا رہے ہیں یا شارٹ اس کو شلوار قمیض پہنا رہے ہیں، جو بھی پہنا رہے ہیں، تو جناب اگر یہ کہیں کہ تو ابھی تو یہ بچی ہے، یہ جب بڑی ہو جائیں گی تو پھر اس کو جناب یہ ساری چیزیں سکھائیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بڑی ہونے کے بعد وہ کہتی کہ مجھے بچپن سے تم نے یہی پہنایا ہے. اس کی عادت و اطوار میں وہ چیزیں شامل ہو چکی ہیں، اب جناب اس سے چھوٹتی نہیں ہیں. اب ادھر والدین جو فکر مند رہتے ہیں وہ پریشان، لیکن جب تک کہ بچی ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے. تو حیا کے نام پر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور حیا کا اگر ہم نام لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بچی باحیا بنے، تو اس کے لیے بچپن ہی سے ایک مہذب لباس جو اس کے جسم کو ڈھانکے، اگرچہ وہ بھی بچی ہے لیکن اس کی عادت میں ابھی سے وہ چیزیں شامل ہونے لگے گی. اسی طرح جب ایک عمر اس کی آ جائے، یعنی جب کہ وہ بالغہ ہو جائے، عموماً 9 سال کی عمر سے اگر اس کا آغاز ہوتا ہے،
9 سے 15 تک، یعنی اقل مدت اس کی 9 ہے اور اکثر مدت اس کی 15 ہے، اس درمیان میں کبھی بھی بچی بالغہ ہو سکتی ہے۔ تو بس یہیں پر جب اس طرح کی چیزیں ہونے لگے تو پھر ایک پردے کا بھی کانسیپٹ آتا ہے، اس کی ترغیب دلائی جائے۔ اور یہ کیوں ہے؟ معاف کیجیے گا، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو گندی نظریں رکھنے والے لوگ ہیں، جو گندی نظریں رکھنے والے ہیں، جی ہاں، جن کے ذہن گندے ہیں، جن کے دل گندے ہیں، ہم ان نازک شیشیوں کو ان سے بچا سکیں، بس اس لیے اسلام کے ہر عمل میں حکمتیں ہیں، ہر حکم میں حکمتیں ہیں۔ جو سمجھدار ہیں، جو سمجھتے ہیں، انشاءاللہ الکریم وہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ اگر ہم بچیوں میں حیا پیدا کرتے ہیں اور ایک پراپر شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر اس کی تربیت کرتے ہیں، جن جن چیزوں سے اس کو بچانا ہے، اس کو بچا کر رکھنا ہے، اگر اس پروسیس کو پورا کرتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم اس کی عزت کی، اس کی عفت کی حفاظت ہوں گی۔ یہ تربیت میں ہمیں بچیوں کے شامل کرنا ہے بچپنے ہی سے کہ بیٹا تیرے لیے کیا باؤنڈری ہے، یہ حد ہے تیری جو اسلام نے دی ہے، بس یہ حد ہے۔ اس کے اگر آگے جائیں گے نا ایف جین چینل کے ناظرین، یا آگے اس کو پہنچائیں گے نا، تو سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہی اس کی حد ہے، یہی حد بندی ہے، اور یہ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے، ورنہ لیڈیز از فرسٹ کے نعرے لگا کے اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ کس بات کا میں ذکر کروں، لیکن چلیں بہرحال مزید آگے بڑھتا ہوں۔ پھر چونکہ میں نے عرض کیا ایف جین چینل کے ناظرین یہاں پر کہ آج جو آپ کے گھر میں بیٹی ہے، یہ کل کو بہو بن رہی ہے، کل کو یہ ماں بنے گی، تو ابھی سے جبکہ سمجھدار ہو چکی ہے، ابھی سے ماں کو چاہیے، اسپیشلی ماں کو چاہیے کہ یہ بیٹی کی تربیت ایک گھریلو ماحول والی کرے نا۔ گھر کا کچن ہے، گھر کی صاف صفائی ہے، بیٹا گھر کو اس طرح لے کر چلا جاتا ہے، اس کے اٹھنے جاگنے کا ایک شیڈیول ہو، ابھی سے اس کی چیزیں پریکٹس میں آئے، مختلف ڈشیں اس کو بنانا جو ہے وہ سکھایا جائے، ماں اپنے ساتھ میں رکھے اس کو، بیٹا یہ کر لو، بیٹا وہ کر لو، اس طرح پراپر ایک تربیت کا نصاب تیار کیا جائے۔ ورنہ آج جو گھر ٹوٹ رہے ہیں، جو بیٹیاں ہماری شادی کے 2-3 مہینوں کے بعد ہی اپنے گھروں پر آ کر بیٹھ جا رہی ہے، ایک بڑی تعداد ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو گھریلو کام کاج کرنے نہیں آتے۔ اب وہ وہاں پر سسرال میں جواب دیتی کہ مجھے نہیں آتا، تو یہ جواب سسرال میں ویلڈ نہیں ہوتا۔ نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے۔ اب جناب وہاں پر بھی یہ چیزیں پیدا ہوتی کہ بیٹی کو سکھایا نہیں گیا یا اس نے سیکھا نہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے والدین نے اس کو سکھایا ہو لیکن اس نے تربیت نہ لی ہو۔ حسن ظن قائم کریں اور محبت کے ساتھ ایک اچھے انداز میں اس کو بھی گھر میں رہنے اور سیکھنے کا موقع دیا جائے، یعنی دونوں طرف سے میں عرض کروں گا۔ لیکن چونکہ میرا پہلو اور یہاں پر موضوع میری بیٹی کی تربیت ہے اور میں یہاں پیرنٹس سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک ماں کا کردار بیٹی کے متعلق کیا ہو کہ وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ دے، پھر جناب جب رشتے کی بات آئے پھر اس کو بیاہ دیں، اور پھر گھر سے ادھر سے آنے والے جو مسائل ہیں تو پھر اس کو فیس کب تک کریں گے؟ اچھا چلے جناب، کچھ لوگوں نے یہ ارادے بھی کر لیے کہ نہ ہم اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں دیں گے کہ جہاں پر کام ہی نہیں کرنا پڑے گا، بڑے گھر میں دیں گے، اچھے گھر میں دیں گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلیں آپ نے کسی بڑے گھر میں دینے کا ارادہ کیا اور آپ نے دے بھی دیا، تو کیا یہ کنفرم ہے کہ وہ ہمیشہ بڑے رہیں گے، ہمیشہ وہ مالدار رہیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس طرح کے حالات آ گئے کہ گھر میں جو بنانے کے لیے باہر سے آتی تھی، یہ باہر سے کھانا آتا تھا، وہ حالات نہ رہے، اب کہاں جائیں گے؟ تو ڈیفینیٹلی گھر کی ہی عورتوں کو یہ سارے کام جو ہے وہ پھر سنبھالنے ہوں گے۔ تو ایک بنیادی طور پر یہ بھی ایک تربیت کا نصاب بنے جو دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ذہنیت یہ بن گئی کہ جناب چلیں ایجوکیشن دینا ہے، ابھی تو پڑھانا ہے، ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے، جب شادی قریب آئیں گی تو رشتہ کرنے کے بعد میں پھر کچھ نہ کچھ سکھا دیں گے۔ لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے آج جو ہماری بیٹیاں گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گھریلو کام کاج اور گھر کو کس طرح ایک
مینیج کر کے چلنا ہے، یہ طور طریقے اس کو نہیں آتے۔ تو گزارش کروں گا، آپ کی بیٹی 12 سال کی ہے، 13 سال کی ہے، 14 سال کی ہے، آپ ابھی سے یہ چیزیں اس کے روٹین میں لے کر آ جائیے، تاکہ کل کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی ہاں، ورنہ بڑی رسوائی ہوتی ہے۔ اور جناب یہاں تو چیزیں ایسی ہو جاتی کہ یہ بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ تو بچپن ہی سے جب کہ بالغہ ہو چکی ہے، سمجھدار ہو چکی ہے، تو دھیرے 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 گھریلو کام کاج کی طرف بھی اس کو بڑھانا چاہیے، اور بالخصوص اپنی بچیوں کو عقائد کی تعلیم دے، یعنی ایک پورا نصاب ہو۔ جو پوائنٹس میں آپ کورس کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ اس کو نوٹ کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں، کہ اس پوائنٹس کے مطابق ہمیں تربیت کرنی ہے۔ عقائد کا علم بچیوں کے اندر ایک دم ازبر ہونا چاہیے، یعنی ان کے دل میں اتار دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق عقائد کیا ہوں، تو جناب انبیاء کے متعلق عقائد کیا ہوں، تو صحابہ کے متعلق عقائد کیا ہوں۔ یاد رکھیں، ایک عورت اگر اپنے عقیدے خراب کر لیتی ہے، پوری نسل تباہ ہو جاتی۔ ایک عورت اگر مسلک حق اہل سنت پر قائم رہتی ہے، تو اس کی پوری نسل اللہ کی رحمت سے وہ مسلک حق پر قائم رہنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ نسلیں بن بھی سکتی ہیں، نسلیں بگڑ بھی سکتی ہیں۔ کس کے ذریعے؟ جو ہمارے گھر میں بچی ہیں، تو اس کے عقائد میں پختگی ہو، یہ غوث پاک کو بے انتہا ماننے والی ہو، یہ اعلیٰ حضرت کو بے انتہا ماننے والی ہو، معمولات اہل سنت اس کے ذہن میں راسخ ہو، دل و جان سے محبت کرنے والی ہو، صحابہ سے محبت کرنے والی ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہو۔ یہ سارے جو عقائد اہل سنت ہے، جو ضروریات دین سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یہ سارے عقائد کا علم ہمیں اپنی بچیوں کو سکھانا ہے۔ ہمیں اس کو بتانا ہے کہ بیٹا اسلام کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا، اور شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز، جس کو بننے کا ہم دعویٰ کرتی ہیں، جو اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، جو اس طرح کا دعویٰ کرتی ہیں کہ جناب ہم کنیز فاطمہ ہے، تو حقیقتاً حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار کیسا تھا، یہ ہم بچیوں کو بتائیں، تاکہ یہ ایک اچھی زندگی، ایک انسانیت والی زندگی پانے میں کامیاب ہو جائے۔ ورنہ کل کو یہ ہماری ہی نہ رہی تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر جناب کہیں گے کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گئی، اس کے تو عقائد ہی بدل گئے، اس کے تو نظریات ہی بدل گئے۔ اللہ اکبر، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو آج وقت ہے، آج سے ہی تربیت کا جو ہے وہ آغاز ہو۔ یہ نہ سوچے کہ جناب یہ بڑی عمر کی ہو جائیں گی، یا شادی سے پہلے اگر کبھی ہوا تو دیکھ لیں گے۔ تو کیا دیکھ لیں گے؟ پھر وہ آپ کو دکھا دیں گی۔ آپ دیکھنے کے انتظار میں تھے، اس نے آپ کو دکھا دیا۔ بہرحال تو عقائد کا علم اپنی بچیوں کے اندر ازبر کر دیجئے۔ اسلام کی اہمیت، اس کی محبت ان کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھر دیجئے، کہ یہ یعنی جان تو چلی جائے لیکن اسلام کی محبت اس کے دل سے نہ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل سے نہ جائے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت اس کے دل سے نہ جائے۔ اس طرح اس کے دل میں ان تمام چیزوں کی محبت اتارنے کی حاجت ہے، تاکہ ہمیں کل کو کوئی برا دن نہ دیکھنا پڑے۔ اسی طرح ایف جین چینل کے ناظرین، بچیوں کی تربیت میں چونکہ میں نے سب سے پہلے ایک پوائنٹ بیان کیا کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر بچیوں کی ولادت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو جو اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ بعض اوقات بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں تو کس طرح بہترین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا تھی، اور کتنی پیاری یہ ادا اور محبت بھرا انداز تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے
بے انتہا محبت فرماتے تھے، بے انتہا محبت فرماتے، یہاں تک کہ روایتوں میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جو مجھے یاد آ رہا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارکہ ایسا ہوتا کہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے مکان عالیشان پر حاضر ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی اس کیفیت میں آ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز تھا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ گویا کہ بٹھاتے، اپنی جگہ پر بٹھا لیتے۔ تو بیٹیوں کو ترجیح دینا اور بیٹیوں سے محبت میں گویا کہ اضافہ کرنا، جیسے عموماً اگر گھر میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے تو اس میں فرق نہ کیا جائے، بلکہ بیٹی کو مزید زیادہ جو ہے وہ محبت کے ساتھ میں رکھا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ جناب بیٹے کو تو اچھے کپڑے بھی دلاتے رہیں، اچھا کھانا بھی کھلاتے رہیں، اس کے ٹفن میں بھی اچھی چیزیں جا رہی ہیں، لیکن بیٹے کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے، نہ اس کی تعلیم نہ کسی اور چیز کی طرف توجہ ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بوجھ نہ جانے، بلکہ اس کو ساتھ رکھ کے اور اس کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کی تعلیم و تربیت میں جو بھی چیزیں ہیں، اس میں امتیاز نہ کیا جائے کہ جناب یہ بیٹا ہے تو یہ کل کو بڑا ہو کے میرے لیے یہ کرے گا، بیٹی تو چلی جائے گی۔ نہ نہ نہ، یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹی ہے تو اولاد نہ، کیا پتہ اسی کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہارے رزق میں برکتیں ڈالی ہوں، اللہ کی رحمت ہے، کیا پتہ اسی کی وجہ سے اللہ پاک نے تم سے مشکلات کو دور فرما دیا ہو، آنے والی آزمائشوں کو بلاؤں کو ٹال دیا ہو، کوئی بعید نہیں۔ لہٰذا بیٹیوں کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں کو ناپسند کرتا تھا اور جب اسے بیٹی کی خبر دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناگوار بات نہیں بلکہ بیٹی رحمت ہے۔ بیٹی کی ولادت پر چہرے کا بدل جانا یہ جناب یہ ناگوار بات نہیں کہ بیٹی جناب پیدا ہوئی ہے تو یہ ناگواری کا اظہار کرے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک بس کرم والا معاملہ فرمائے اور بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایف جی این چینل کے ناظرین، بیٹی کی تربیت میں حسن اخلاق کی تعلیم کو بالخصوص شامل کیا جائے، چونکہ عموماً ہوتا ایسا ہی ہے، دیکھا بھی جاتا ہے کہ جناب وہ جب زبان چلتی ہے تو پھر وہ چلتی رہتی ہے، اور عورت کی یعنی عورت ہو اور اس کی زبان ہو تو پھر وہ خاموش رہیں، ایسا تھوڑا کم ہوتا ہے۔ لیکن حسن اخلاق کی اگر پیکر ہوں گی نا تو انشاءاللہ الکریم کہاں کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر حسن اخلاق کی پیکر ہوں گی تو آج وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بھی ادب کریں گی، اسی طرح وہ حسن اخلاق کی اگر پیکر ہوں گی تو اپنے شوہر کا ادب کریں گی، اپنی ساس کی عزت کرے گی، اس کی خدمت کریں گی، وہ فوراً جھگڑے پر آمادہ نہیں ہو جائیں گی۔ جیسے کچھ ہمارے یہاں پر کوالٹیز ایسی ہوتی کہ جناب تھوڑا سا بس اس کو کسی نے بول دیا تو جناب اس نے تو بس اب الفاظوں کی بوچھاڑ کر دینی ہے، ساس بھی پریشان تو شوہر بھی پریشان تو جناب اڑوس پڑوس والے بھی پریشان۔ تو حسن اخلاق کی پیکر ہوں گی تو انشاءاللہ الکریم کئی ایک لوگ جس سے وابستہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے ایک سکون اور اطمینان والی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو حسن اخلاق تو ایک بہترین نیکی بھی ہے، تو یہ نصاب تعلیم میں شامل ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی حسن اخلاق کے پیکر ہوں اور ہم بالخصوص اپنی بچیوں کو حسن اخلاق کا پیکر بنائیں۔ حسن اخلاق اس کے متعلق فرمایا جاتا ہے میزان عمل پر سب سے بھاری جو نیکی ہے نا حسن اخلاق ہوں گی۔ جی ہاں، حسن اخلاق ہوں گی، تو اچھے سمجھے کہ کام اپنائیں، اچھی عادتیں اس میں ہوں تو انشاءاللہ الکریم خیر ہی خیر ہے۔ پھر اچھی بری چیزوں کی پہچان بھی بچیوں کو کرانا چاہیے، جو چیزیں اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں چاہے وہ دینی طور پر ہوں یا دنیاوی طور پر ہوں، اس کو اس سے بچانا چاہیے۔ پھر جناب ایک گھر کا ایک ماحول، ایک خاندان کا ماحول
جس طرح ایک اس طرح کا ہے کہ جناب نامحرم مردوں سے جو اس کو بچانے کا ذہن ہے، یہ بھی ہمارے نصاب میں ایک شامل ہونا چاہیے کہ بیٹا جن جن مردوں سے گویا کہ اسلام نے ایک ہمیں حکم دیا ہے کہ اس سے ایک شرعی پردہ کیا جائے، تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ بچیوں پر یوں سمجھے کہ اس کی تربیت میں شامل ہونی چاہیے۔ چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، اس طرح کے جو غیر محارم ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں اگر اس طرح کا ہنسی مذاق کا سلسلہ ہے، یا جناب نہ جانے کس طرح فری ہو کر جو بات چیت کرنے کا مسئلہ ہے، پھر جناب یہ جب سارے دروازے اٹھتے ہیں تو پھر آگے نہ جانے کسی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور نہ کرنے والے کام بھی آج کل ہو جاتے ہیں۔ یہ جب چیزیں اٹھتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پھر سوائے منہ کو کالا کرنے کی کچھ نہیں دے کر جاتی۔ تو اسلام کی بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں جو میں نے ایک جملے میں ابھی بیان کی تھی کہ اس کی بارڈر کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، ایک اچھے طریقے سے، ایک اچھے انداز میں، ایک اچھے ماحول میں اور ایک اچھے طریقے کے ساتھ اگر بتائیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ ایک بہترین تعمیری کام ہوگا، اور یہ بیٹی انشاءاللہ الکریم یوں سمجھے کہ دنیا میں بھی آپ کے لیے راحت ہوں گی، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے راحت کا سامان بنے گی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی راحت رہے، دنیا میں بھی ہمیں عزت دیں، آخرت میں بھی ہمیں عزت دیں، تو چند پوائنٹس میں نے عرض کیے ہیں۔ حیادار بنا دیجئے، حسن اخلاق کی پیکر بنا دیجئے، اور جناب اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک گھریلو ایک زندگی گزاری جاتی ہے، جو شادی کے بعد کے ایک مراحل ہے، اس کو بھی نصاب میں شامل کیجئے، اس کو ترجیح دیجئے، اس سے محبت کیجئے، شفقت کیجئے، اس کو پیار دیجئے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ الکریم اس کے اندر ہوں گی تو آپ دیکھیں کہ ایک بہترین تعلیم اور تربیت کے سلسلے کے ساتھ یہ ہماری جو نسلیں ہیں، اور نسلوں کا ایک ظاہر سی بات ہے بہت بڑا حصہ ہماری جو بچیاں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، اس کی تربیت ہوگی تو انشاءاللہ الکریم ہماری نسلیں سنوریں گی، اور انشاءاللہ الکریم یہ ایک بہترین معاشرہ اس سے تشکیل پائے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ میں بھی اپنی باؤنڈری تھوڑی سی سمجھتا ہوں کہ یعنی بہت کچھ ہے جو ایک ٹیلی ویژن پر نہیں بولا جا سکتا، لیکن جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ حالات میں ہمیں کن کن چیزوں پر اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہے، جس طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اٹھ کر آ رہی ہیں، اس کے مد نظر ہمیں کس طرح اپنی بچیوں کے لیے ایک اہتمام کرنا ہے، اپنی بچیوں کی سیفٹی کا کس طرح ہمیں اہتمام کرنا ہے، اور اس میں بہت سیریس ہونے کی حاجت ہے، خدا را اسے بہت سیریس ہونے کی حاجت ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی بچی اگر تعلیم کے نام پہ، اگر ایجوکیشن کے نام پہ ایک بے حیائی کے ساتھ آپ کی گھر سے جا تو رہی ہے، لیکن کہاں جا رہی ہے آپ کو چیک کرنے کی حاجت ہے، کس طرح جا رہی ہے، والدین آپ کو چیک کرنے کی حاجت ہے، وہ وہیں جا رہی ہے کہیں اور جا رہی ہے، آپ کو چیک کرنے کی حاجت ہے، اور کیا کیا کر رہی ہے سب کچھ آپ کو چیک کرنے کی حاجت ہے۔ میں صرف ایک فارمولہ دے سکتا ہوں، ایک طریقہ دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو حساس بننا ہے، اور آپ کو احتیاط کے ساتھ ایک اچھے انداز میں اپنی بچیوں کو لے کر چلنا ہے۔ تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ الکریم ہم اپنی بچیوں کی اچھے انداز میں تربیت کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ الکریم، اور یوں ہم ایک معاشرے کو ایک اچھا فرد دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور بھی بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت بھی میرا ختم ہو چکا ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ صرف یہاں پر ایک شعر میرے پاس تھا اور بڑا پیارا تھا، اور اللہ کرے کہ ہماری اسلامی بہنیں خود بھی ایسی بن جائیں اور اپنی بچیوں کی تربیت میں یہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہاں پر بڑی پیاری بات آج میں نے پڑھی تھی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بال بھی آسمان نے نہ دیکھا، آپ نے دنیا میں ہی نہیں بلکہ بعد از وصال بھی پردے کا اہتمام رکھا۔ کسی نے لکھا ہے، وہ ردا جس کی تطہیر اللہ دے، وہ ردا جس کی تطہیر اللہ دے، آسماں کی نظر بھی نہ جس پر پڑے، جس کا دامن نہ سہون ہوا چھو سکے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہوں مہر نے، یعنی چاند اور سورج اور چاند نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور کسی نے مزید ایک کیا پیارا شعر لکھا ہے، اور کتنی پیاری بات سمجھائی ہے، یہ اسلامی بہنوں کے لیے بڑی ہی خاص ہے۔
چو زہرا باش از مخلوق روپوش کہ در آغوش شبیر بے بینی. لکھا ہے یعنی فاطمہ کی طرح پرہیزگار پردہ دار بنو تاکہ گود میں شبیر نامدار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی اولاد دیکھو. تو بس پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کا خوف رکھنے والی بن جاؤ، اللہ سے محبت کرنے والی بن جاؤ، تو پھر دیکھو کہ جو گھر میں اولاد پیدا ہوں گی وہ بھی کمال کی ہوں گی. جی ہاں، اگر ماں عظیم ہو، اگر عورت عظیم ہو، پرہیزگار ہو، نیکوکار ہو، اللہ سے محبت کرنے والی ہو، تو گھر میں اگر اولاد پیدا ہوتی ہے عبد القادر جیلانی جیسی تو وہ غوث العالم بن جاتی ہے، غوث العظم بن جاتی ہے. اگر ماں عظیم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، یقیناً اگر ماں عظیم ہوں گی تو اس کی کسی نے تربیت کی ہوں گی. اب وہ عظیم ماں سے جب وہ ایک نتیجہ نکل کر آتا ہے، اگر اس کے گھر پہ اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر وقت کی یہ سمجھے کہ بڑی شخصیات بنتی ہے، وقت کا امام بنتا ہے. سبحان اللہ. اگر ماں عظیم ہو تو پھر اولاد بھی غریب نواز جیسی پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، اگر ماں نیک ہو، عظیم ہو اور حسن اخلاق کی پیکر ہو اور پرہیزگار ہو تو اولاد امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی پیدا ہوتی ہے. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی پیدا ہوتی ہے. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے پیدا ہوتی ہے. اور اگر ماں، یہ بھی تو دیکھیں نا، اگر ماں نیک ہو، متقیہ ہو، پرہیزگار ہو تو پھر اولاد نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی پیدا ہوتی ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گویا کی عفت اور آپ کی پرہیزگاری اور آپ کی جو خصوصیات تھی آپ نے کتابوں میں پڑھی اور سنی ہوں گی. سبحان اللہ. کتنی پیاری آپ کی جو ہے وہ یہ سب حیا کے معاملات تھے اور جناب ایک پرہیزگاری والے معاملات تھے. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں گے اور انشاءاللہ الکریم اس طرح ہم اپنی نسل کو سنوارنے اور نکھارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور بھی مزید کچھ چیزیں لے کر آنے کی نیت. اس پروگرام کے متعلق اگر آپ کچھ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ضرور عنایت فرمائیے. اور ساتھ ہی ساتھ گزارش یہ کروں گا آخر میں کہ جو نئے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو یوٹیوب چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ پہلی مرتبہ آئیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے. جی ہاں، اور اپنے دوست و احباب کو بھی ایف جین چینل دیکھنے کی ترغیب دلائیے. جو سیٹلائٹ پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہاں سے دیکھ رہے ہیں. اسکرین پر جو نمبر ہے، جو ٹی وی پر چینل پر دیکھنے والے ہمیں ناظرین ہیں وہ ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، تاکہ ہمیں بھی علم ہو کہ ماشاءاللہ آپ دنیا کی کس حصے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جوائن ہیں اور ایف جین چینل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی بلا حساب بخشش اور مغفرت فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ایف جین چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.